کہانی شہزادی سینا اور نیلے سمندر کی دنیا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت ملک مرمرستان سمندر کے کنارے آباد تھا۔ اس ملک کے شہزادی کا نام سینا تھا، جو اپنی نرم دلی، عقل مندی اور تجسس کی وجہ سے مشہور تھی۔ بچپن ہی سے وہ نیلے پانیوں کو دیکھتی رہتی تھی، جیسے وہاں اندر کہیں گہرائی میں کوئی راز چھپا ہو یا وہ پانی اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ شہزادی کی دادی ملکہ اشر اسے بتایا کرتی تھیں کہ سمندر صرف پانی ہی نہیں بلکہ ایک دنیا ہے جو اس کے اندر آباد ہے۔ اگر دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو سمندر خود اپنی کہانی سناتا ہے۔ ایک دن سینا اپنی کشتی لے کر دور سمندر میں نکل گئی، جہاں آسمان نیلا، پانی صاف اور ٹھنڈا اور ہوائیں نرم تھیں۔ اچانک کشتی کے نیچے سمندر ہلنے لگا اور شہزادی ایک نیلی روشنی میں لپیٹی ہوئی گہرائی میں کھینچنے لگی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک بلورین شیشے کے گنبد میں تھی، جہاں پانی کے اندر بھی سانس لی جا سکتی تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگی مخلوق، تیرتے محل اور موتیوں سے بنے راستے تھے۔ خوبصورت سمندر لیمپ لٹک رہے تھے۔ یہ آئیبیریا تھا، سمندر کے اندر چھپی ہوئی سلطنت، مگر شہزادی کو وہاں ایک روشنی کا مینار جگمگاتا دکھا اور شہزادی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مگر وہاں کی مخلوق، وہاں کے لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ایک مرجان مخلوق بولی، انسان ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے دوست مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، کہیں تم بھی تو یہی کرنے نہیں آئی؟ اے انسان، تم جب بھی آتے ہو ہمیں نقصان ہی پہنچاتے ہو۔ شہزادی سینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے تو سمندر اور اس سمندر کی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ میں آپ کو کیسے نقصان دے سکتی ہوں؟ مجھے بتائیں، میں آپ لوگوں کے کس کام آ سکتی ہوں؟ میں آپ لوگوں کی تکلیف کیسے دور کر سکتی ہوں؟ شہزادی سینا کا لہجہ بہت پیار بھرا اور نرم تھا۔ یہ اس کی نرم دلی اور خلوص بھرے لہجے کا اثر تھا کہ اس کی باتوں نے سمندر کی مخلوق کو متاثر کر دیا۔ آئیبیریا کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ شہزادی ان کو نقصان پہنچانے نہیں آئی۔ وہاں کے بچے شہزادی کے گرد جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے ان بچوں کو سمندر سے باہر کی دنیا کی کہانیاں سنائیں، ان کے ساتھ تیرنا سیکھا۔ سمندر کے بچے شہزادی کے ارد گرد اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، گھوم گھوم کر۔ شہزادی بھی ان کے درمیان بہت خوش تھی۔ شہزادی نے وہاں کتابوں کی تیرتی لائبریری بھی دیکھی۔ شہزادی نے ایک کتاب اٹھائی لیکن وہ سمجھ نہ آئی اسے، وہ سمندری زبان میں تھی۔ پھر شہزادی کو ایک سمندری جانور نے روک کے بتایا کہ یہاں کا پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ شہزادی وہاں اور یہ پانی انسان آلودہ کر رہے ہیں۔ شہزادی نے اسے کہا کہ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب بھی میں اس دنیا سے باہر اپنی دنیا میں جاؤں گی تو میں سب لوگوں کو یہ کام کرنے سے منع کروں گی۔ شہزادی وہاں اپنا آپ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے کہ وہ اپنے ہی لوگوں میں ہوں۔ پھر شہزادی نے ادھر محبت کے پیڑ کا ایک بیج بویا۔ شہزادی نے سیپیوں اور موتیوں سے ایک یادگار بھی تعمیر کی اور شہزادی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رقص کیا، وہ بھی مچھلیوں کے ساتھ، ڈولفن مچھلیوں کے ساتھ۔ سمندر کے شاہی خاندان نے شہزادی کی دعوت کی، جہاں رنگ کے کئی قسم کے کھانے رکھے گئے اور بعد میں شہزادی کو سمندر کا ایک خاص قیمتی موتی دیا گیا، یہ اپنے بابا بادشاہ کو تحفہ دینا۔ پھر شہزادی نے اجازت چاہی اور واپس گھر کا سفر طے کیا۔ شہزادی خوبصورت کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ کر چلی گئی، کی مخلوق اس کے ساتھ تھی۔ سمندر کی مخلوق شہزادی کو الوداع کہنے اوپر تک آئی۔ جب شہزادی سمندر سے باہر آئی تو مرمرستان کے بہت سارے لوگ اس کے انتظار میں تھے، جسے سب نے خوشی سے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے کہ شہزادی صحیح سلامت واپس آ گئی ہے۔ شہزادی نے سمندر کے اندر کی کہانی سب کو بتائی اور سمندر کی مخلوق کی تکلیف کے بارے میں بھی سب کو بتایا اور
شہزادی نے سمندر کے مچھیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو سمجھایا کہ آئندہ سمندر کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شہزادی سینا نے وہ تحفہ موتی اپنے بابا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ دوستی کی نشانی کے طور پر اور امن کے اظہار میں سمندر کے کنارے ایک روشن مینار لگایا۔ شہزادی نے سمندر میں بہت ساری روشن شمعیں جلائیں تاکہ لوگ سمندر میں راستہ نہ بھولیں، اور پھر سمندر کے کنارے زمین پر ایک نقشہ بھی بنایا تاکہ اس حدود میں سمندر جانداروں کو کوئی نقصان نہیں دے۔ ایک دن شہزادی نے خاص دعوت رکھی کہ زمین اور سمندر کی مخلوق میں دوستی کروائی جائے اور سب بہت خوش ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک نیک دل کی نیت پوری دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اگر آپ سچائی سے کسی کے لیے اچھا چاہیں تو بہت بڑی بڑی تبدیلی ممکن ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ Stay tuned with me. Okay, bye.